اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث اور نظر سے گزرا ہے سنن ابو داؤد 4599 میں۔ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے ہی بغض و عداوت رکھنا ہے۔ حالانکہ اس پر ہم نے ایک بار اور ذکر کیا تھا کہ بھائی اللہ کے واسطے جو ہے محبت کرنا اور اللہ کے واسطے عداوت رکھنا یہ بڑا ہی فلسفانہ بیان ہے۔ اس پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم شارٹ میں صرف یہ سمجھانا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے بغض اور عداوت رکھنا جو ہے یہ اس معنوں میں ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کرتے ہیں واسطے اللہ کے رسول کے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے آپ کو لڑنا بھی پڑ رہا ہے تو اپنی ذاتی مفاد اور ذاتی سوارتھ اور نفسانی خواہشات میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے، یا اپنے مال کے لیے، پیسے کے لیے، دولت کے لیے آپ ہرگز مت لڑیے، بلکہ آپ کا اس سے لڑنا جو ہو واسطے اللہ رسول کے ہو۔ امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ مطلب یہاں پر پھر سے ہم وہی واقعہ انڈیکیٹ کرنا چاہیں گے کہ جنگ کے دوران جب مولا علی کسی دشمن پر غالب آ گئے تو اب بس یہ تھا کہ صاحب آپ ان کو جو ہے آپ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے، بالکل سینے پر سوار تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کافر نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تو جب چہرے پر تھوک دیا تو آپ بجائے اس کے قتل کرنے کے اپنا تلوار انہوں نے پھینک دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو اس کافر نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، آپ تو ہم کو مار ہی دینے والے تھے، تو ہم نے سوچا کہ بھائی اب کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو چلو آپ اپنا غصہ ایسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ہم تو مر ہی جائیں گے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ارے یار تم سمجھتے نہیں ہو، تم نے ہم کو غلط سمجھا، ہم سے تمہارا کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے یار، ہم سے تمہارا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم تو واسطے اللہ رسول اور اس کے احکام کی پیروی میں ہم تم سے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم کو بیچ میں وہ دخل آ گیا میرے غصے کا، تم نے جب تھوک دیا تو ہمارا غصہ ہم پر حاوی ہونے لگا، اور جب ہم غصے میں آ گئے تو ہم کو بالکل صاف صاف دکھنے لگا میرے نظر میں کہ بھائی ہم اب یہ لڑائی اپنے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تم کو اگر مار دیتے تو یقیناً ہم اپنے نفس کے لیے تم کو مار دیتے، چونکہ ہمارا نفس کہہ رہا تھا کہ اچھا یہ تھوک دیا ہے، تم کو ذلیل سمجھتا ہے، تم اس کو مار دو، تو ہمارا نفس کہہ رہا تھا، ہم نے کہا کہ بیٹا تمہارے کہنے پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم تو احکام الہی اور احکام رسول پر کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بالکل ہم تمہاری مخالفت کریں گے اور ہم یقیناً یہ کام نہیں کریں گے جو تم ہم سے کروانا چاہتے ہو۔ یعنی ذاتی مفاد اور غصہ جہاں بیچ میں آ گیا، غصہ ایک ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، غصہ اللہ رسول کے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اپنے لیے جب غصہ آ گیا اور اپنے انانیت کے لیے غصہ آ گیا تو معاملہ جو ہے وہ نفس کا ہو گیا، واسطے اللہ رسول کے نہیں رہا۔ حالانکہ بہت ٹیکنیکل مسئلہ ہے، آپ اپنے پیروں سے اس کے بارے میں کافی تنہائی میں ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھائی آپ جو ہے واسطے اللہ رسول کے سارا کام کیجئے، دنیا کا بھی کوئی کام ہو، آخرت کا بھی کوئی کام ہو، سارا کا سارا واسطے اللہ رسول کے کریں۔ اپنے ذاتی مفاد اور اپنے سوارتھ میں اگر آپ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے افضل عمل یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے بغض اور عداوت رکھنا۔ تو ہمارے ہاں تو صوفیانہ طریقے میں دادا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تعلیم ہے کہ سارا عمل جو ہے واسطے اللہ رسول کے کرو۔ اگر تم ایسا ہو جاؤ گے، پوری طرح سے اگر فنا ہو جاؤ گے واسطے اللہ رسول میں، تو تمہارا جو بھی عمل ہوگا، کھانا پینا، سونا بیٹھنا، ڈیوٹی کرنا، کام کرنا، سارا کام واسطے اللہ رسول کے جب ہوگا تو یہ مکمل کا مکمل آپ کو عبادت میں لکھا جائے گا، اور بالکل یہ جو ہے اس کا ثواب کہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہم نے جو ہے اشارتاً آپ کو کہہ دیا کہ یہ سب سے افضل عمل میں یہ چیز ہے کہ بھائی صاحب آپ جو ہے واسطے اللہ رسول کے محبت کریں، اور اگر کسی سے بغض و عداوت کا بھی مسئلہ ہو تو ذاتی نہیں ہو، بلکہ اگر کوئی بالکل قانون قدرت کے خلاف چل رہا ہو تو اس سے بغض عداوت کا آپ کو حق ہے۔ کوئی اسلام کی خلاف ورزی کر رہا ہو، دین کی مخالفت کرتا ہو، آستانے پر جو ہے بے حرمتیاں کرتا ہو، اپنے بزرگوں کے نام پر جو ہے بربادیاں کرتا ہو، ان کے نام کو نیلام کرتا ہو، اور اپنے باپ داداؤں کے نام پر داغ اور دھبا لگاتا ہو، بجائے نام روشن کرنے کا نام ڈوباتا ہو، تو ویسے حالت میں ویسے لوگوں سے بغض اور عداوت رکھنے کا حق ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف حق نہیں ہے بلکہ اس کا دوہرا ثواب ہے، دوہرا اجر ہے اس کا، کیونکہ یہ کام آپ اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ کام آپ واسطے مرشد کے کر رہے ہیں، واسطے پیر اور اپنے رسول کے کر رہے ہیں، واسطے اللہ کے کر رہے ہیں۔ آپ کی جو بغض اور آپ کی عداوت ہے واسطے اللہ رسول کے لیے ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ تو یہ میرا یہ خیال ہی نہیں، بلکہ یہ حوالہ آپ دیکھ رہے ہیں سنن ابو داؤد کا 4599 میں حدیث ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے صاحب یہ بہت ہی پائے کی ہے، اور یہ بغض اور عداوت آپ کا
کہیے کہ اس کا کوئی مطلب اجر نہیں آپ جوڑ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بات ہے، یہ افضل عمل کہا گیا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہوئے، قائم کیا ہے میں نے فنا کے وجود کو، دنیا سمجھ رہی ہے فنا ہو گیا ہوں میں۔ کسی شاعر نے کیا ہے مزے کی بات کہی ہے کہ قائم کیا ہے میں نے فنا کے وجود کو، دنیا سمجھ رہی ہے فنا ہو گیا ہوں میں۔ دنیا سمجھ رہی ہے کہ میں تو مٹ کے ختم ہو گیا ہوں۔ ایسے بھی لوگ جو اس راستے میں چلتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو یہی کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھائی یہ فنا ہونے کا مطلب ہے کہ مطلب مر کر کے ختم ہو جانا، مٹ جانا۔ جی نہیں، فنا ہونے کا مطلب آپ کو ہم کیا بتا دیں، مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، ہم نے اس پر بھی پہلے بیان کیا، تو رسول پاک کی نظر پڑ گئی۔ رسول پاک نے کہا کہ کیا تم نے مردے کو زمین پر چلتے دیکھا ہے؟ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ زمین پر چلے گا؟ تو کہا کہ اگر نہیں دیکھے ہو تو دیکھ لو، ابوبکر صدیق کو دیکھ لو۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردہ زمین پر چلے گا؟ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ صاحب جو آدمی فنا ہو چکا، اللہ کے راستے میں فنا ہو چکا، اس کا جینا مرنا واسطے اللہ رسول کے ہے، تو وہ اپنے ذاتی مفاد میں جیتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ شخص ہوتے ہیں کہ جو مطلب موتو قبل انتا موتو سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب وہ مر چکے ہیں موت سے پہلے، ان کا جینا مرنا واسطے اللہ رسول کے ہے، تو ان کی جو وجود ہے وہ ایک برزخ ہے۔ تو وہی کیفیت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ اندر سے تمام خواہشات جب ان لوگوں کی نکل جاتی ہے تو وہ دیکھنے میں آپ کو لگے کہ وہ انسان ہے، چل پھر رہا ہے، کھا رہا پی رہا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ انسان آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لیجئے۔ ہم نے کئی بار اس بات کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ تعلیم تو تمام خانقاہوں میں ہونی چاہیے، ان تمام چیزوں کو بتانا ضروری ہے، اور ہم کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم اتنا کم سے کم بتا سکتے ہیں، اور بتانے کی صلاحیت بھی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، دادا پیر بھی مندر رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب کہیے کہ روحانیت سے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ویسے لوگ جو ہوتے ہیں جو موت سے پہلے مر چکے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے زندگی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قائم کیا ہے میں نے فنا کے وجود کو، مطلب اب فنا ہونے کے بعد جو ہمارا وجود ہے، ہم نے اپنے وجود کو قائم کر لیا۔ تم ہم کو یہ مت دکھاؤ کہ بھائی تم مر جاؤ گے، ہم کو نہ تو تمہارے جیسے مرنے کا ڈر ہے، نہ تمہارے جیسے کسی لابھ اور ہانی کا، نفع اور نقصان کا کوئی خدشہ ہے بھائی، کچھ نہیں۔ نہ ہم کو مرنے کا خوف ہے، نہ جینے کا مطلب ابھیلاشا ہے، نہ کوئی ویسی خواہشات ہے۔ میں جیتا ہوں تو واسطے اللہ رسول کے، اور میں مروں گا تو بھی واسطے اللہ رسول کے، اور میں آلریڈی واسطے اللہ رسول کے مر چکا ہوں۔ تو قائم کیا ہے میں نے فنا کے وجود کو، دنیا سمجھ رہی ہے فنا ہو گیا ہوں۔ بڑی اچھی بات یاد آگے ذہن میں بات کرتے کرتے، دادا سرکار میں مندر رحمۃ اللہ علیہ جب وصال فرما گئے 1994 میں، دنیا سے رحلت فرما گئے، تو ان کے بکسے سے ایک وصیت نامہ ملا تھا، اس میں آج بھی وہ محفوظ ہوگا ہمارے والد صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی۔ دادا حضور اس میں لکھتے ہیں کہ میں اس وصیت نامے کے جملے ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ میں مر چکا ہوں موت سے پہلے، اور بار بار مر چکا ہوں۔ یہ جملہ حالانکہ اس وقت کسی کو ہضم نہیں ہوا، لیکن اب اس پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والے لوگ یہ جملے کیوں لکھتے ہیں۔ میں مر چکا ہوں موت سے پہلے، اور بار بار مر چکا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور حدیثوں میں یہ بات وارد ہوئی ہے، موتو قبل انتا موت۔ تو اسی کا حوالہ دے کے انہوں نے وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ تو یہ بات کسی کو اس وقت سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ والے لوگ موت سے پہلے کیسے مرتے۔ تو اس میں انہوں نے آگے لکھا کہ میں بار بار مر چکا ہوں، موت سے پہلے مر چکا ہوں، تو اگر میری یہ ہو جائے تو ہم کو جو ہے شہیدی مٹی دیا جائے، مطلب یہ تنبیہ تھا اس میں۔ تو ہم لوگوں نے شہیدی مٹی دیا ہے ماشاءاللہ، ایسی بات کی نہیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ شہیدی مٹی دیا جائے، تو ہم نے شہیدی مٹی ہم لوگوں نے اس وقت بھی دیا تھا۔ بعض چیزیں جو ہے کچھ ہم لوگوں سے لغزش ہوئی ہے، کچھ وصیتیں ہم ان کی پوری نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کوشش کیا تھا کہ اس کو مکمل کرے، لیکن وہ ان کی کئی وصیتیں اب تک پوری نہیں ہو سکی۔ چلیے انشاءاللہ اس پر اور کبھی بات ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو فنا بقا کی منزلوں سے جو گزر چکے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ مطلب دنیاوی وجود تو ان کا ایسا ہوتا ہے کہ برزخ کی طرح ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی جو روحانی وجود ہوتی ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ دادا حضور بھی کہا کرتے تھے کہ تم جانتے نہیں ہو، ارے ہمارے اس وجود کے اندر ایک اسٹیل باڈی ہے۔ ایسے ہی ہندی ٹھیٹھ میں کہتے تھے کہ وہ ہمارے باڈی کے اندر ایک اسٹیل باڈی ہے میاں، کیا سمجھتے ہو؟ ایسا نہیں سمجھو کہ ہم جو ہے ایسا ہی مر جائیں گے تو مر جائیں گے، ہم مر گئے تو مر گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اس باڈی کے اندر ایک اسٹیل باڈی ہے، مطلب اس فانی وجود کے اندر ایک باقی وجود ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا۔ تو بہرحال ہم تو دوسرے طرف چلے جا رہے ہیں۔ قائم کیا ہے میں نے فنا کے وجود کو، دنیا سمجھ رہی ہے فنا ہو گیا ہوں۔ مطلب فنا ہو گیا ہوں، لیکن ایسا مت سمجھ لو کہ فنا ہو کے ختم ہو گیا ہوں۔ فنا ہو کر کے اس میں دنیا میں بھی ہوں، جیتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور اللہ کے احکام کی پیروی بھی کرتا ہوں، اور احکامات الہی اور احکامات جو رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ دوسروں تک پہنچاتا بھی ہوں، ڈیوٹی بھی کرتا ہوں۔ تو اس فنا سے مراد ہے
امید ہے کہ اس فنا اور بقا کے موضوع کو آپ اچھے سے سمجھ جائیے گا، اور اس موضوع پر ہمارے کئی اور بھی ویڈیوز ہیں، کبھی اطمینان سے پڑھیں، اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔